بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء۔ پارہ 22 سورہ یاسین رکوع 2 آیت نمبر 15 تا 19۔ گزشتہ آیت میں فرمایا فقالوا انا الیکم مرسلون، تو قوم نے اعتراض کیا، قوم بولے ما انتم الا بشر مثلنا، بستی والوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو، لوگ ہو، اور تمہارے رسول کا کوئی امتیاز نہیں ہے، نیز خدائے رحمان نے کوئی چیز، کتاب، معجزہ نہیں دی ہے، تم عجیب قسم کے جھوٹ بول رہے ہو۔ تو رسولوں نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار علیم ہے، خبیر ہے، اللہ جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم کو تمہارے پاس بطور رسول بھیجے ہے۔ رسولوں کی دعوت توحید، بحث مباحثہ، اقامت دلائل کے بعد جب بستی والوں نے مکمل انکار کیا تو آخری جواب کے طور پر مجبور ہو کر رسولوں نے فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کے سے پار ہو یا درمیان میں، ہمارا کام تو واضح طور پر اللہ کے احکامات پہنچانا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے جدوجہد، ہم اپنے جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، ہم نتیجے پر مکلف نہیں ہے۔ اہل بستی نے کہا انا تطیرنا بکم، تطیر کا معنی ہے بدفعلی، اور کسی چیز کو منحوس سمجھنا، مطلب یہ ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے اللہ کے رسول کے بات نہیں مانی اور رسولوں کو منحوس سمجھا۔ بعض روایات کے مطابق رسولوں کے بات نہ ماننے کے سبب اس بستی پر قحط پڑ گیا، اس لیے بستی والوں نے ان رسولوں کو منحوس سمجھا، رسولوں کو انہوں نے تکالیف پہنچائی تھی، جیسا کہ عام طور پر کفار کی عادت مستمرہ ہوتی ہے، الزامات، اتہامات، اور پھر جب کوئی کسی قوم پر مصیبت آ جائے تو انبیاء علیہم السلام، صلحاء کرام کی طرف نسبت کرتے ہیں، اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ اسی طرح قوم صالح کے بارے میں قوم صالح نے کہا تھا، قرآن کریم ہے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، تو بدفعلی اور بدشگونی کے الزامات لگانا تو یہ بدین طبقے کا کفار، منکرین، مشرکین کا شیوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسولوں نے فرمایا، پھر وہ جو رسول تھے انہوں نے کہا طائرکم معکم، تمہارے نحوست تمہاری ہی ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ طائر کا معنی، اصل معنی تو ہے بدفعلی کے لیے بولا جاتا ہے، اور کبھی بدفعلی کے اثرات یعنی نحوست کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ بئی مقام بدفعلی کے اثرات نحوست کے معنی پر استعمال ہوا ہے، قذافی تفسیر ابن کثیر و تفسیر قرطبی۔ رحمان بابا زبردست فرماتے ہیں پال با سگور رحمانہ خپل عمل د سڑی پال لے، پال با سگور رحمانہ خپل عمل د سڑی پال لے، بدفعلی اور نحوست چیزوں میں نہیں ہوتی، یہ بدعمالی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دین اسلام شریعت مطہرہ میں بدفعلی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی، مکان، گھوڑا، عورت وغیرہ، تو اس میں ہوتی، لیکن مکان، سواری یا عورت میں کوئی نحوست نہیں ہے،
بعض لوگ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، بعض لوگ محرم میں شادی کو منحوس سمجھتے ہیں، غلط ہے۔ بعض لوگ دونوں عیدوں کے درمیان شادی کو منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی شوال میں ہوئی تھی، 2 عیدوں کے درمیان ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ بدشگونی، بدفعلی، غیر اسلامی رسم ہے، عقائد کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد کرنا چاہیے، اعتقاد رکھنا چاہیے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، کسی چیز میں کوئی بدفعلی یا بدشگونی نہ رکھو۔ قالو کہنے لگے، وہ بولے، ما انتم نہیں ہو تم کچھ اور، الا بشر مثلنا مگر انسان ہو ہماری طرح، وما انزل الرحمن اور نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے من شیئن کوئی چیز، ان انتم نہیں ہو تم الا تکذبون مگر جھوٹ بول رہے ہو۔ قالو وہ کہنے لگے، ربنا ہمارا رب یعلم جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین اور نہیں ہے ہمارے ذمہ مگر صرف پہنچا دینا ہے صاف صاف۔ قالو وہ بولے، انا تطیرنا بکم کہ بے شک ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا اگر تم پاس نہیں آئے، لنرجمنکم تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، ولیمسنکم اور ضرر پہنچا دیں گے تمہیں، منا ہمارے ہاتھ سے عذاب علیم دردناک عذاب، ولیمسنکم اور پہنچیں گے تمہیں، منا ہمارے طرف سے عذاب علیم دردناک عذاب۔ قالو وہ رسولوں نے کہا، طائرکم تمہاری نحوست معکم تمہارے ساتھ ہے، ان ذکرتم کیا تمہیں نصیحت کی جائے گی، تم نصیحت کے قابل ہو، بل انتم بلکہ نہیں ہو تم قوم مسرفون وہ قوم جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اسراف اور زیادتی کرنے والے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔